آج پھر تم پہ پیار آیا ہے، بے حد اور بے شمار آیا ہے فہاج۔ 10 بج گئے ہیں۔ فہاج کی پرسکون سانسیں جیسے ہی انوشے کی پیئر بیگ سے ٹکرائی تھی، انہوں نے پھر سے ناکام کوشش کی فہاج کی گرفت سے نکلنے کی، جو ناکام سا کام تھا۔ آج یہاں سے کوئی بھی کہیں نہیں جا رہا۔ انوشے کی ویسٹ پر ہاتھ رکھ کے واپس اپنی اور کھینچ لیا تھا۔ سیریسلی؟ کل کی پارٹی بھی مس ہو گئی آپ کی وجہ سے، اینڈ یو ڈونٹ ٹیل می کہ آپ نے کچھ انجوائے نہیں کیا مسز فہاج۔ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ آپ ہی کہہ رہی تھی، بے شرم۔ فہاج کے کندھے پر ہاتھ مار کر ان کی بات تو بند کروا دی تھی، مگر ان کی ہنسی نہیں جو گونج رہی تھی بند کمرے میں۔ کل رات بہت خوبصورت رات تھی میری زندگی کی۔ I'm sorry، بہت جگایا تمہیں۔ انوشے کے جھکے ہوئے چہرے کو اپنی طرف کر کے انہوں نے سرگوشی کی تھی اور انوشے شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ انوشے، ایسے خاموش نہ رہو۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کچھ زیادہ ہی بولڈ ہو رہے ہیں مسٹر؟ ہاں ہاں ہاں، اسے رومانٹک ہونا کہتے ہیں میڈم۔ اوکے، ابھی تو جانے دیجیے۔ نہیں، بالکل نہیں، کہا نا آج کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ ویسے شاور کا آئیڈیا برا فہاج؟ انوشے نے سر فہاج کے کندھے پر چھپا لیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، بی جان میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں۔ امبر بیٹا اٹھ جاؤ، امبر پلیز اٹھ جاؤ، بی جان کی طبیعت آگے ہی ٹھیک نہیں ہے، تمہیں ایسے دیکھ کر انہیں اور تکلیف ہو رہی ہے۔ نازنین نے آگے بڑھ کر امبر کو اٹھا کر بیڈ پر بٹھا دیا تھا بی جان کے پاس۔ امبر بیٹا، تمہیں یاد ہے جب تم میرے پاس روتی ہوئی آئی تھی، سب فیملی کے سامنے، گھر کے ہر ایک فرد کے سامنے تم نے فہاج کے خلاف وہ باتیں کی تھی جو کوئی بیوی نہ کرتی۔ اس وقت تمہیں اپنے شوہر سے اس قدر نفرت ہو گئی تھی کہ تم چھٹکارا چاہتی تھی۔ فہاج تب بھی خاموش تھا۔ خاندان میں کس کس نے اسے ذلیل و رسوا نہیں کیا؟ ہر کوئی اسے بٹھا بٹھا کر رشتوں اور شادی کی اہمیت بتاتا تھا، اور وہ خاموشی سے سنتا رہتا سب کی باتیں۔ اس نے تمہاری خوشی کے لیے وہ سب کیا، تم سے اتنی محبت تھی کہ وہ دوبارہ دوسری شادی نہ کر سکا۔ میں اور نازنین کتنے رشتے دکھا چکے تھے، مگر وہ انکار کر دیتا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کبھی تمہاری جگہ کسی اور کو نہیں دے گا۔ امبر روتے ہوئے بی جان کی گود میں سر رکھ چکی تھی۔ تو اب کیوں کیا ایسا فہاج نے؟ بی جان، فہاج کی شادی نے مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ مجھے خوش ہونا چاہیے کہ وہ خوش ہے، مگر کسی اور کے ساتھ فہاج کو خوش دیکھ کر میں پل پل مر رہی ہوں۔ بی جان کا چہرہ بھی بھر گیا تھا۔ امبر کے رونے نے نازنین کو بھی رلا دیا تھا اس وقت۔ فہاج نے اگر کسی کو جگہ دینی ہوتی تمہارے جانے کے بعد ہی دے دیتا۔ یہ تو اس بچی نے جگہ بنائی ہے فہاج کے دل میں۔ بیٹا، برا نہ منانا، مگر ان دونوں کو دیکھ کر یہی لگا مجھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ ان کی پہلی شادی مجھے ایک غلطی لگی۔ بی جان نے دل کی باتیں کہیں تو امبر غصے سے اٹھ گئی تھی اور اپنی مٹھی کھول کر بی جان کے سامنے کی تھی۔ بی جان، میں اپنی جان دے دوں گی اگر فہاج نے اس عورت کو چھوڑا نہیں تو یہ زہر کھا لوں گی۔ آپ پاگل ہو گئی ہیں؟ نازنین نے بہت کوشش کی تھی وہ شیشی کھینچنے کی، مگر امبر ایک کارنر پر کھڑی ہو گئی تھی۔ بی جان، ایک آخری موقع، بس ایک بار فہاج کو واپس لے آئیں، نہیں تو میں روحان کو بھی یہ دے دوں گی اور ہم دونوں کی موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ بی جان نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ اور نازنین لاچار پڑ گئے تھے امبر کے سامنے، اس کی دھمکی کے سامنے۔ وہ اس قدر ڈرا چکی تھی ان دونوں کو۔ میں فہاج کو مناؤں گی۔ انوشے کو طلاق دلوائیں گی نا آپ؟ وعدہ کیجیے۔ آنکھیں صاف کیے بی جان نے ہاں میں سر ہلا کر جھکا لیا تھا۔ وہ ان دونوں کو جدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے جنہیں قدرت ملا چکی تھی۔ انہیں نہیں پتا تھا وہ سب اپنے اپنے ارادوں میں ناکام ہونے والے تھے، اور جیت انوشے اور فہاج کے رشتے پر لکھی جا چکی تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ محض جسمانی ہو تو جذبات مر جاتے ہیں دونوں طرف سے، کیونکہ کیفیت بس جسمانی رہ جاتی ہے۔ فہاج، اسے ایسا لگتا تھا کہ میں بس ہمارے رشتے میں فزیکل ریلیشن شپ میں انٹرسٹڈ ہوں۔ میری بیوی جو سمجھتی تھی میں اس کے قریب اس لیے جاتا ہوں، اگر جسموں کی بھوک ہو شوہر میں تو وہ باہر سے بھی پوری کر سکتا ہے۔ انوشے، میاں بیوی کے رشتے میں انٹیمیسی محض جسم کی ضرورت تک نہیں ہوتی۔
फहाज की हल्की तेज होती धड़कनें सुनते हुए अनुशे ने आंखें बंद कर ली थी। फहाज के सीने पर सर रखे वो आज फहाज का हर दर्द, हर तकलीफ सुनना चाहती थी। वो मेरा वक्त चाहती थी और मैं दिन भर की मेहनत के बाद अपनी बीवी की कुर्बत। फर्क इतना था, वो मुझे सामने पाकर समझती थी कि मैं हूँ और मैं उसे अपने आगोश में। मिस्टर फहाज, मत भूलें, आप अपनी मौजूदा बीवी के सामने अपनी साबका बीवी के लिए कुर्बत की बातें कर रहे हैं। अनुशे की आवाज इतनी आहिस्ता थी, उंगलियों की नेल्स सीने से होते हुए गर्दन तक जैसे ही गए थे। अनुशे ने फहाज की जा से मजबूती से पकड़कर अपनी तरफ किया था। वो ग्रेसफुल कंफर्ट उसके वजूद को पियर कर गया था, स्लिप हो गया था, मगर उसे फिक्र नहीं थी। उसकी नजरें फहाज के चेहरे को इतनी शिद्दत से देख रही थी। अनुशे, मैं माजी को छुपाना नहीं चाहता तुमसे। मुझे वो माजी नहीं सुनना फहाज, जहाँ आप किसी और के महरम थे। मुझे वो बातें नहीं सुननी जिनमें आपकी मोहब्बत किसी और के लिए थी। अनुशे की होंठ बात करते करते फहाज के होंठों से जैसे टकराए थे, वो कुछ पीछे हो गई थी। फहाज साहब ने ऊपर चेहरा करके वो फासला मिटाने की कोशिश की, मगर अनुशे ने फहाज के दोनों हाथ पिन कर दिए थे। अनु, मुझे बस वो धड़कनें सुननी है जो मोहब्बत करते एक हो गई थी हमारे वजूद की तरह। मुझे और कोई बात नहीं सुननी। क्यों ना एक अहद करें, हमारे इस बेडरूम में हम आज के बाद किसी तीसरे की बात नहीं करेंगे सिवाय हमारे। अनुशे ने कहते हुए इन पलकों पर आहिस्ते से बोसा लिया था जो अभी भी शौक थे अनुशे की बोल्ड साइड देखकर। करते हैं वादा, वो कहते हुए टीस कर रही थी और फहाद डेस्परेट हो रहे थे उस एक लम्स के लिए। वादा रहा, नो किस मी, बेग मी मिस्टर फहाज। फहाद जैसे अपना चेहरा आगे बढ़ाते अनुशे खुद को पीछे कर लेती। कुछ सेकंड के बाद फहाज ने अनुशे के चेहरे को हाथों में लिए वो भी खत्म कर दिया था। अपनी सांसों के दामन में छुपा लो मुझको, तेरी रूह में उतर जाने को जी चाहता है। बीजान, मुझे फहाज के इस कदम से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अनुशे भाभी और फहाज को यहाँ निहायत इज्जत के साथ दावत पर बुलाना चाहिए। क्यों नाज़नीन? नदीम साहब की बात सुनकर नाज़नीन बेगम ने खुशी खुशी अपने आंसू साफ किए थे। फहाज, मामू ने कुछ गलत नहीं किया। मुझे समझ नहीं आती कि हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। अरीज, जो कजन में सबसे छोटी थी, वो एकदम से बोली तो सबिया ने गुस्से से देखा। रूहान की फिक्र नहीं है तुम्हें अरीज? अबिया की मोम ने फहाज मामू को ट्रैप किया है। बिल्कुल, अरीबा रूहान के साथ बुरा हुआ है और मैं भी फहाज मामू के इस फैसले से खुश नहीं हूँ। करतबा ने भी आहिस्ता आवाज में कहा था। अच्छा बेगम, तुम्हारे कहने का मतलब है कि फहाज मामू सारी जिंदगी सोग मनाते और एंड पर मर जाते? पता है कब से तलाक हुई है उनकी? इतने साल हो गए हैं। कैसी जिंदगी गुजारी अकेले? बच्चे तो बहुत कम रहे उनके पास। मैं फहाज मामू की रोजमर्रा की जिंदगी देखता आया हूँ। वो शख्स 24 घंटे काम करते थे। 24 घंटे। करतबा, तुम जानती क्या हो मामू के बारे में? 1 साल तक तन्हा अकेली जिंदगी गुजार कर दिखाओ। वो तो फिर शिकस्त खाए हुए थे। रुहेल ने जैसे ही बात खत्म की थी, करतबा शर्मिंदा हुई थी। रुहेल ने पूरी फैमिली के सामने उसकी इंसल्ट कर दी थी। रुहेल, सबिया आपी, मुझे डर है कहीं आप अपना घर ना खराब कर लें, क्योंकि बार बार एक ही रट, ट्रैप ट्रैप ट्रैप। फहाज मामू खुश हैं अपनी शादी से, समझती क्यों नहीं है? ये अल्लाह के फैसले हैं। हम लोगों ने का लाख चाहा मगर रूहान की शादी ना करवा सके, लेकिन फहाज मामू की शादी हो गई अनुशे मामी से। मैं इन दोनों के रिश्ते से बहुत खुश हूँ। अब्बू, आप और बीजान बड़े हैं। फहाज मामू हम लोगों के साथ हर कदम खड़े रहें। अब उनकी खुशियों में उन्हें तन्हा मत छोड़िएगा। रोहिल वहां से चला गया था। उसके जाने के बाद जैसे सबको सांप सूख गया था, खास करके सबिया। अम्मी, मैं भी चलती हूँ। मुझसे बात करने के बाद जाओगी तुम? चलो। नाज़नीन बेगम सख्ती से कहकर अपने रूम में चली गई थी। बाकी सब भी आहिस्ता आहिस्ता वहां से जाना शुरू हो गए थे, सिवाय बीजान और नदीम साहब के। नदीम बेटा, तुम मुझे फहाज के अपार्टमेंट में ले जाओगे? वक्त आ गया है अब हमें उन दोनों के रिश्ते को अपनाने और इज्जत देने का, घर की बहू को घर लाने का। बीजान ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहा था, जो बहुत ज्यादा खुश हुए थे उस वक्त। बीजान,
بہت شکریہ، آپ نے فہد کے بارے میں سوچا۔ دیکھیے سر، یہ ممکن نہیں ہے، ان کے بہت احسان ہے مجھ پر۔ اچھا تو پھر تمہارا شوہر اور بیٹا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں سر، آپ کسی سے بھی یہ کام کروا سکتے ہیں، میں ہی کیوں؟ وہ روتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جن گارڈز نے اس کو بازو سے پکڑا تھا وہ چھوڑ نہیں رہے تھے، اور سامنے کرسی پر بیٹھا شخص ذرا سا بھی ترس نہیں کھا رہا تھا اس نرس پر۔ اعلام سر، پلیز کسی اور سے یہ کام کروا دیں، میں انوشا میڈم کو ایسے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میرے شوہر اور بیٹے کو چھوڑ دیں، آزاد کر دیں۔ اچھا، آزاد کر دیتا ہوں، ان دونوں کو لے کر آؤ۔ اعلام کے گارڈز اس نرس کے زخمی شوہر اور چھوٹے بیٹے کو اندر لے کر آئے تو اعلام نے سر پر گن رکھ دی تھی۔ کر دوں آزاد؟ نہیں نہیں، میں وہی کروں گی جو آپ کہیں گے۔ تمہیں پتا ہے تم سے یہ کام کیوں کروا رہا ہوں؟ کیونکہ تم اس وقت اس ہاسپٹل کی ہیڈ آف نرس ہو اور اس ہسپتال کی اونر ڈاکٹر کی اسسٹنٹ ہو، جس طرح وہ تم پر یقین کرتی ہے میری انوشا۔ سر، آپ اپنے بچے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو وہی کرو۔ اسے شام 5 بجے تم اسپتال سے باہر لے کر آؤ گی۔ میں کیسے لا سکتی ہوں؟ وہ نہیں آئیں گی۔ وہ اپنے ہوش میں باہر نہیں آئی تو بے ہوش کر کے لے آنا۔ تمہارے پاس بس کچھ گھنٹے ہیں، بس۔ انوشے، میری تائی، انوشے کھڑی کہاں ہے؟ کچھ بھی جگہ پر نہیں۔ انوشے، وہ جیسے ہی ہنسی چھپاتے ہوئے پیچھے ہوئے تو انوشے غصے سے سامنے کھڑی تھی اور ڈریسنگ پر رکھی ٹائی کو اٹھا کر ہاتھ پر پٹک دیا تھا۔ سب کچھ سامنے رکھا ہوا تھا۔ فہد دانت پیستے ہوئے یہ کہہ کر باہر جانے لگی تو فہد نے ان کی ویسٹ پر ہاتھ رکھے ڈریسنگ کے ساتھ پن کر دیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ٹائی کون پہنائے گا؟ گلا نہ دبا دوں؟ انوشے نے اپنی مسکراہٹ کنٹرول کی تھی جب ان کے جواب پر فہد منہ بنا کر خود ہی ٹائی پہننا شروع کر چکے تھے۔ لائے دے مسٹر، ذرا سی بات پر بچے بن جاتے ہیں۔ انوشے نے کالر کو سیدھا کرتے ہوئے ہی شکایت کی تھی اور فہد خاموش انوشے کی باتیں سن رہے تھے۔ مجھے ڈانٹتے ہوئے تم پر بہت پیار آتا ہے، دل کو تسلی ہو گئی ہے، کوئی تو ہے جو حق جتا رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے کہ وہ ہے اب میرا خیال رکھنے کے لیے، لاپرواہی پر مجھے ڈانٹنے کے لیے۔ انوشے کے ماتھے پر بوسہ دیتے فہد نے چہرہ جسے جھکایا تھا، ہونٹوں کو بنا لپسٹک کے وہ حیران ہوئے تھے۔ خیریت ہے؟ آج ریڈی ہو؟ پھر بھی میرا یہ خوبصورت حصہ ادھورا ہے؟ جیسے آپ کو پتہ نہیں مسٹر فہد۔ ٹائی کی نوٹ باندھنے کے بعد انوشے نے اسی ٹائی کو کھینچ کر اپنی طرف کیا تھا۔ فہد کو شوٹ کر دیا تھا انوشے کے جواب نے، اور لبوں پر لائٹ سا بوسہ لے کر انوشے روم سے چلی گئی۔ ہاں ہاں ہاں، شوق سے جلدی نکل آئیے گا، آپ آفس کے لیے لیٹ ہو جائیں گے مسٹر ہسبینڈ۔ دس از ناٹ فیئر، یہ کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ فہد کی شکایت پر انوشے اور ہنستی تھی۔ الوشا، میں جانتی ہوں میری وجہ سے تمہیں یہاں آنا پڑا اور ڈبل شفٹ کی وجہ سے تمہاری پرسنل لائف۔ بس کر جاؤ، تم اتنا کیوں سوچ رہی ہو انوشے؟ وہ ہاسپٹل بھی ہمارا خواب تھا اور یہ بھی، ہم ساتھ ہر مسئلے کا حل نکالیں گے۔ انوشے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پلوشے نے کہا، اور ویسے بھی پتہ ہے نئی شادی ہوئی ہے اور فہد بھائی کی بیوی ہو، مگر اس طرح سب کو جیلس کرنا کیا مطلب؟ گردن کی طرف اشارہ کر کے پلوشا نے ٹیز کیا تھا۔ اوہ، یہ تو ایئر رنگ اتار نیکلس اسکریچ، ہاں ہاں ہاں، شٹ آپ، ویسے تمہارا تو پتا تھا وائلڈ ہو، مگر فہد بھائی ویسے تم نے مجھے بتایا نہیں کہ شروعات۔ شرم کرو پلوشے، میں نے کچھ نہیں سنا، ہاں ہاں ہاں، مگر میں نے دیکھ ضرور لیا۔ اس سے پہلے وہ اور ٹیز کرتی انوشے پیشنٹ فائل لے کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اوئے تہیم کو بھی بتاؤں گی، ہماری بھولی بھالی انوشے، بے شرم جان لے لوں گی اگر اس کو بتایا تو، وہ ساری تفصیل پوچھنے بیٹھ جائیں گی۔ انوشے واپس آئی تھی، اس بار اس کے چہرے پر بھی ہنسی تھی۔ ان کی ہنسی دیکھ کر اسٹاف کے ممبرز بھی کچھ پل کو رک کر انہیں دیکھنے لگے تھے۔ بیک ٹو ورک گائز۔ انوشے واپس اسی موڈ پہ آئی تھی اور اپنے کیبن میں جانے لگی تھی جب نرس نے آواز دی تھی، انوشے میم، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ تبسم، آپ کیبن میں؟ میم، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے، پلیز، میں سب کے سامنے نہیں کہہ سکتی۔ تبسم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے انوشے نے فائل ڈیسک پر رکھ دی تھی اور پھر تبسم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بہت نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے، کیا دکھانا چاہتی ہو؟ سب خیریت ہے؟ آپ میرے ساتھ چلیے پلیز۔ وہ جیسے تبسم کے پیچھے جانا شروع ہوئی تھی، اچانک سے انوشے کے موبائل پر انکمنگ میسج کی رنگ ہوئی تھی۔ مسنگ یو، ہاں 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 پاگل، رپلائی کر کے انوشے نے کوٹ کی پاکٹ میں سیل فون رکھ دیا اور نرس جس ڈائریکشن میں جا رہی تھی
وہ پارکنگ کی سائڈ تھی، لاسٹ فلور کی۔ تبسم وہ ابھی تبسم کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہی جب پیچھے سے کسی نے انوشی کے چہرے پر کپڑا رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ تمہارے گھر میں تمہارا بیٹا اور شوہر کو بھیج دیا ہے، اگر کسی کے سامنے منہ کھولا تو تم تینوں کو مار دیں گے۔ وہ گارڈ ان کے ساتھ ایک نرس جو انوشی کے منہ کو کور کر کے گاڑی کی بیک سیٹ پر لے جا چکی تھی۔ ماریا، اب تمہارا کام ہے، سیکیورٹی پر تم نے کہنا ہے کہ تم یہاں آن ڈیوٹی نرس اس پیشنٹ کے ساتھ اس گھر جا رہی ہو، اور بآسانی وہ لوگ ہاسپٹل ایریا سے نکل گئے تھے۔ فہاج، میں آج جلدی جانا چاہتی ہوں، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ فہاج کوٹ چیئر سے اٹھا گئے تھے، اپنے دوست کو میٹنگ سے متعلق کچھ باتیں کیے وہ آفس سے باہر چلے گئے تھے اور گاڑی سٹارٹ کیے سیدھا ہاسپٹل کی طرف۔ ہاسپٹل پہنچ کر وہ سیدھا انوشی کی کیبن کی طرف بڑھے تھے جہاں پلوشا پہلے سے موجود تھی۔ انوشی کہاں ہے؟ فہاج بھائی، میں بھی اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی، ابھی تو یہیں تھی۔ رکیے، میں تبسم سے پوچھتی ہوں، آپ کیا لیں گے؟ چائے، جوس؟ کچھ بھی نہیں، بس انوشی سے بات کرنا چاہتا ہوں تھا۔ ہا ہا ہا، لو برڈز، کچھ گھنٹے کی دوری برداشت نہیں ہو رہی۔ پلوشا کی ٹیزنگ پر فہاج شرما گئے تھے۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے سر نیچے کر لیا تھا۔ میں ابھی آپ کی بیگم کو ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ وہ جیسے ہی باہر گئی تھی، فہاج کی نظر نیم پلیٹ پر پڑی تھی، آفس کے ڈاکٹر انوشی فہاج، میرا حاصل۔ وہ بہت محبت سے دیکھ رہے تھے اس نیم پلیٹ کو، اور دوسری طرف 20 منٹ گزر گئے تھے مگر انوشی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ سسٹر تبسم، انوشی تو لیب میں بھی نہیں ہے، چلڈرن وارڈ میں بھی نہیں ہے، آپ نے جو جگہ کہی تھی۔ پلوشی کی بات پر تبسم چونک گئی تھی اور ہاتھ سے موبائل جیسے ہی صوفے پر گرا تھا جہاں وہ بیٹا کچھ ٹائم کر رہی تھی۔ آپ کا موبائل؟ تبسم اتنا گھبرا گئی تھی کہ پلوشا نے موبائل اٹھا کر تبسم کو دیا تھا اور اسے پکڑانے میں ایک وائس جو ٹچ ہونے پر پلے ہوئی تھی۔ ہاسپٹل کی CCTV فوٹیج کیمرے کی ریکارڈنگ تم ڈیلیٹ کرو گی، اور یہ راز آج دفن ہو جائے گا کہ میں انوشی کو اس ملک سے دور لے جا رہا ہوں۔ تبسم دروازے کی طرف بھاگی جب پلوشا نے بازو سے پکڑ کر اسے زوردار تھپڑ مارا تھا۔ وارڈ بوائے، اس پر نظر رکھو، جانے مت دینا، پولیس کو انفارم کر دو۔ پلوشا تبسم کا موبائل لے کر انوشی کی کیبن میں بھاگی تھی۔ انوشی، دروازہ کھلنے پر فہاج بے ساختہ کھڑے ہوئے تھے انوشی کا نام لے کر۔ فہاج بھائی، انوشی اعلام نے کڈنیپ۔ پلوشا بات مکمل نہیں کر پا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ فہاج نے ہاتھوں سے موبائل کھینچ کر جیسے ہی وہ میسج سنا تھا وہ کچھ سیکنڈ میں وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اپنا موبائل نکال کر انہوں نے کچھ کالز کی تھی، گاڑی سٹارٹ کی، وہ ایک ہی طرف گئے جہاں انہوں نے یقین تھا کہ اعلام انوشی کو لے کر جائے گا۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو اعلام، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے زبردستی یہاں لانے کی؟ تمہاری جرت کیسے اس کے ساتھ رات گزارنے کی؟ کیوں دھوکہ دیا مجھے؟ انوشی نے حیرانگی سے اعلام کو دیکھا تھا۔ اعلام بازو سے کھینچتے ہوئے گاڑی سے دور سٹارٹ اس ہیلی کاپٹر کی طرف انوشی کو لے جا رہا تھا۔ یہ جو نشان گردن پر لیے پھر رہی ہو، دل کر رہا ہے اسے مار دو۔ تم ہوتے کون ہو اسے مارنے والے؟ شوہر ہے میرا محرم، اور رات نہیں راتیں گزاری ہیں میں نے اس کے ساتھ، نکاح کیا ہے، شادی ہوئی گواہ کے سامنے، پیار کرتی ہوں، مجھ پر، میرے جسم پر اس کا حق ہے۔ بے شرم! اس سے پہلے انوشی پر ہاتھ اٹھاتے کسی نے پیچھے سے اعلام کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور ایک مکہ مار کر اعلام کو پیچھے دھکا دیا تھا انوشی سے۔ فہاج کے گلے لگ گئی تھی وہ روتے ہوئے۔ شش، میں آ گیا ہوں۔ اپنا کوٹ انوشی کو پہنائے فہاج اعلام کی طرف بڑھے تھے جس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا شدید۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی، یہاں لانے کی؟ میں رشتہ دار سمجھ کر تجھے عزت دے رہا تھا، تو میری ہی عزت کو داغ لگانے کے در پر تھا۔ فہاج کے ایک ایک بات کے ساتھ اعلام پر ہاتھ اٹھا رہے تھے، کبھی ٹانگوں سے تو کبھی مکوں سے۔ اعلام کی جوابی وار پر بھی وہ اسے زور سے وار کر رہے تھے تب تک جب تک اعلام نے فہاج کو پیچھے کر کے اپنی گن نہ نکالی تھی۔ فہاج! وہ چلائی تو اعلام ہنستے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ تم میری نہیں ہوئی تو اس کی بھی نہیں ہوگی، نہیں پلیز! گن پوائنٹ انوشی پر دیکھ کر فہاج 10 قدم پیچھے ہو گئے تھے انوشی کی ڈھال بن کر۔ اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو طلاق دے دے بھی میرے سامنے، اور انوشی اگر تم 5 سیکنڈ میں اس ہیلی کاپٹر میں نہیں بیٹھی تو میں اسے مار دوں گا۔
احلام گن کبھی ادھر کر رہا تھا تو کبھی ادھر. میں مرنا پسند کروں گا, میں مرنا پسند کروں گی, فہد اور انوشے ایک ساتھ بولے تھے, جس نے احلام کو حیران کر دیا تھا. انوشے پلیز, یہ پروفیسر تمہیں کچھ نہیں دے سکتا, میں تمہیں 10 ہاسپٹل بنا دوں گا پاکستان میں, پلیز میرے ساتھ چلو. وہ جسے گھٹنوں پر بھی بیٹھنے کو تیار تھے. میں اپنے دھن من سے, دل دماغ سے فہد کو اپنا چکی ہوں. میں محبت کرتی ہوں اپنے شوہر سے, اور میں انوشے, میں نے تمہیں چاہا. کبھی کوئی ایسا پل نہیں گزارا جب میں نے تم سے محبت نہ کی ہو. میں رامین کو چھوڑ دوں گا پلیز. احلام کی آنکھ سے ایک آنسو جیسے ہی نکلا تھا, انوشے نے منہ پھیر لیا تھا. تمہیں تو اتنی بھی شرم نہیں رہی احلام کہ کسی کے شوہر کے سامنے اس کی بیوی سے محبت کا اظہار کر رہے ہو. وہ خاموشی سے سن رہا. تو صرف میرے لیے, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ہماری طلاق کے بعد مجھے تم سے صرف نفرت رہی, محبت نہیں احلام. اللہ نے شاید اسی لیے رامین والی آزمائش ڈالی ہمارے رشتے میں, کیونکہ میں اور تم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے. میں فحش کے نصیب میں تھی اور وہ میری, ایک اور لفظ نہیں. تم مجھے مارنا چاہتی ہو تو مارو, میں فحش کی سہاگن مروں گی. انوشے, فحش انوشے کی طرف جیسے ہی بڑھے تھے, احلام نے گن پھر سے پوائنٹ کی تھی. تمہیں نہیں, اسے ماروں گا. اور فحش کے کندھے پر گولی جیسے ہی لگی تھی, احلام کو بھی کسی نے شوٹ کر دیا تھا. پولیس کی بھاری نفری نے پورے ایریا کو کور کر لیا تھا اور احلام کو وہاں سے لے گئے تھے. فحش آنکھیں کھولو. وہ روتے ہوئے فحش کے پاس بیٹھ گئی تھی. فحش, میم. ایمبولینس فحش کو جیسے اسٹریچر پر ڈالنے کے لیے آگے آئی تھی, فحش نے انوشے کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا. وہاں موجود سب کو شوک کر دیا تھا. بیوی کو ذرا سا اور ایموشنل تو ہونے دیتے بیگم, تم جاری رکھو. یو ایڈیٹ, ڈفر, شرم کرے, یہاں میری جان جا رہی تھی. فحش کے سینے پر ہاتھ مارتے اور رونا شروع ہو گئی تھی. جان اب جائے گی میری, جس سینے پر اتنی زور زور سے مار رہی ہو اسی سینے پر سر رکھ کر سونا بھی ہے محترمہ, ہتھولا رکھو. ہاں ہاں ہاں, بے شرم. کچھ ہفتے بعد پروفیسر فحش محبت میں دیوانہ شخص محبوب کو انتظار کی سولی نہیں چڑھاتا جتنا آج آپ نے اپنی بیوی کو انتظار کروایا. سگار کے دھوئیں نے اپنے لپیٹ میں بھر لیا ہوا تھا اس کمرے کے. میری شرٹ میں تمہیں دیکھنے کی خواہش تو میری تھی, مگر یہ ہاتھ میں سگار پیتے دیکھنے میری بیڈ روم میں رات کے اس پہر, یہ میری فینٹیسی تھی. ڈاکٹر انوشے کوٹ کے بٹن آہستہ سے کھولے, وہ اندر آئے تھے. دروازہ بند کیے وہ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے تھے. وہاں بیڈ پر بیٹھی بیوی کی یہ بولڈ سائڈ دیکھ کر وہ اس لمحے پاگل ہو رہے تھے. چلتی ایسی میں بھی ماتھے پر پسینے کے بادل چھائے ہوئے تھے ان کے. ہاں پروفیسر فحش, اس عمر میں کافی خطرناک فینٹیسیز ہیں آپ کی, نہیں؟ وہ جیسے ہی بیڈ سے اٹھ کر فحش کی طرف بڑھی تھی, اپنی شرٹ میں دیکھے انوشے کو ان کی باقی کے ہوش بھی جانے لگے. سو اتنا پیچھے کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ دروازے کے ساتھ پن کر چکے تھے فحش کو. نیل پینٹ لگی انگلیاں جیسے ہی فحش کی شرٹ کے بٹن کو اوپن کرنے کو تھی, فحش نے اپنا ہاتھ انوشے کے ہاتھ پر رکھ کر اسے روک دیا تھا. اس کے بعد واپسی کا کوئی موقع نہیں دوں گا ڈاکٹر انوشے, سوچ لو. فحش نے وہ سگار پکڑ لیا تھا. اس کے لبوں کو وہ جیسے ہی لگایا تھا, اس کا دوسرا ہاتھ انوشے کی ویسٹ پر تھا. کون کمبخت واپس جانا چاہتا ہے؟ جس آگ میں جل رہی ہوں اس میں تمہیں بھی جلانا چاہتی ہوں. فحش کے سینے پر این تیز دھڑکتے دل پر جیسے ہی انوشے نے اپنا ہاتھ رکھا تھا, وہ کھو گئی تھی ان کی آنکھوں کی گہرائی میں. مجھے پاس پا کر جناب کا دل اتنی زور سے دھڑکنا کیوں شروع کر دیتا ہے؟ یہ مچل رہا ہے میرے سینے سے باہر آنے کے لیے. تمہیں پہلو میں پا کر میرے دل میں میرے قابو میں نہیں رہتا. ڈاکٹر انوشے, اگر تم چاہتی ہو کہ یہ دل سدا یوں ہی دھڑکتا رہے تو یوں ہی پاس رہنا میرے, کہ اب یہ دل اور میں کوئی بھی جدائی برداشت نہیں کر پائیں گے. یہ کہہ کر انہوں نے باقی فاصلہ بھی ختم کر دیا تھا ان دونوں کے درمیان. سوچ لیں پروفیسر فحش, میں ڈاکٹر ہوں, میں حساب کتاب میں اتنی پکی ہوں کہ وقت اور پاس ذہن نشین ہو جاتی ہے مجھے. نہ بھولوں گی نہ بھولنے دوں گی. مجھے پسند نہیں ہے محبتوں میں کمی, میں لفظ بھی گنتی ہوں تیری باتوں کی. تنہا راتوں کو اکیلے کمرے میں سونے والے ماں باپ کا دکھ وہ اولاد نہیں سمجھ سکتی جسے اس بات کی بھی فکر نہ ہو کہ ماں باپ یہ زندگی کیسے اکیلے گزار رہے ہوں گے. السلام علیکم, رامین نے آہستہ آواز میں کہا تھا جب فحش نے اپارٹمنٹ کا ڈور اوپن کیا تھا بیل رنگ ہونے پر. وعلیکم السلام. آئی ایم سوری,
آپ کو پہچانا نہیں؟ میں احلام کی وائف انوشے جانتی ہے، میں انوشے سے ملنے آئی ہوں۔ اوکے، اندر آئیں۔ فحاش نے دروازہ مکمل اوپن کر دیا تھا اور وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تھی، انوشے ساڑی ٹھیک کرتے ہوئے نیچے آ رہی تھی۔ چہرے پر جو مسکراہٹ تھی اس نے اسے اور ینگ بنا دیا تھا رامین کی نظر میں۔ فحاش، لیٹ ہو گئے ہیں، ایک تو آپ کا رومانس ختم ہونے کا نام نہیں لیتا اور پھر… وہ کہتے کہتے رکی تھی۔ رامین پر نظر پڑتے ہی فحاش کو دیکھا تھا۔ آپ اندر جائیں۔ فحاش کو ایک ہی جملہ کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رامین کی نظر پھر سے اس کے شوہر پر پڑے۔ وہ ماضی کی طرح کوئی بیوقوفانہ حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوکے، ویسے بھی اچھا ہوا مجھے انکار کیا تھا نا، اب تو لیٹ ہو ہی گئے ہیں، اب باہر کوئی نہیں جانے والا۔ انوشے کو آنکھ مارتے ہوئے وہ ماتھے پر بوسہ لے کر واپس بیڈ روم کی جانب چلے گئے تھے۔ مسز احلام پلیز بیٹھیں۔ انوشے سامنے بیٹھ گئی تھی اور ملازمہ کو جوس لانے کا کہا تھا۔ انوشے، شاید تم جانتی ہو میں یہاں کس لیے آئی ہوں۔ نہیں، میں نہیں جانتی اور میں جاننا بھی نہیں چاہتی۔ مجھے اچھا نہیں لگا تمہیں یہاں میرے گھر دیکھ کر۔ انوشے نے اسٹریٹ فارورڈ بات کی تھی جس پر رامین ہرٹ ہوئی تھی۔ سر جھکائے وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ میں یہاں ایک ہی درخواست کرنے آئی ہوں، پلیز کیس واپس لے لو احلام کو جیل سے۔ آئی ایم سوری، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ بات میری ہوتی تو میں ایسا کر بھی لیتی، مگر تمہارے شوہر نے میرے فحاش پر حملے کرنے کی کوشش کی۔ وہ غصے سے آگے ہوئی۔ ابھی تک رامین کے دل میں جو انسیکیورٹی تھی، وہ شک تھا احلام اور انوشے کی محبت کو لے کر، وہ تو ہوا کا بلبلہ ثابت ہوا تھا انوشے کے فحاش کے لیے محبت دیکھ کر۔ کیا تم سچ میں احلام کو بھول چکی ہو؟ تم دونوں کی محبت تو ماضی تھا، وہ محبت اسی دن مر چکی تھی جب وہ تمہارے ساتھ فزیکل ہوا تھا رامین۔ اس شخص سے طلاق لے کر میں نے اس محبت کو دفنایا تھا۔ اس کی باتیں رامین کو اور چھوٹا بنا رہی تھی، جس کی آنکھیں بھر آئی تھی، مگر انوشے وہ تو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی رہی تھی۔ انوشے، جب انوشے نے کوئی جواب نہ دیا اور مسلسل رامین کی آنکھوں میں دیکھتی رہی تو رامین نے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ میں نے عمر کا ایک حصہ، ایک قیمتی حصہ تم سے جلن میں، حسد میں گزار دیا، تمہارے گھر کی ہر خوشی، ہر چیز تم سے چھین لی، مگر پھر بھی میں آج ناکامی کے دوراہے پر کھڑی ہوں اور تم ایک خوشحال زندگی گزار رہی۔ انوشے نے ٹانگ پر سے ٹانگ ہٹا دی تھی۔ رامین کی باتوں نے اسے شوک کر دیا تھا۔ جلن، حسد میں… تم مجھے نہیں جانتی، مگر میں جانتی ہوں تمہیں، تبھی جانتی تھی۔ میں اکثر تمہیں دیکھتی تھی آفس میں آتے جاتے ہوئے۔ احلام پر میری نظر اس وقت پڑی تھی جس دن میں نے اسے تمہارے لیے اتنا فکر مند دیکھا تھا کہ وہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ کو چھوڑ کر اس روم سے ایسے بھاگے تھے جیسے ان کی زندگی ان کے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو۔ میں اس شخص کو ایڈمائر کرنا شروع ہو گئی تھی اور تمہیں جب احلام کے کیبن میں دیکھتی تھی، میری ایڈمائریشن کب جلن میں بدل گئی مجھے پتا نہیں چلا۔ انوشے، ہمارے افیئر کے بعد سے شادی تک کی خبر تمہیں میں نے پہنچائی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے احلام کی زندگی سے دور چلی جاؤ۔ رامین کا چہرہ اس کی آنکھوں سے بھر گیا تھا۔ میں وہ سب حاصل کر چکی تھی، مگر وہ سکھ نہ مل سکا مجھے۔ انوشے، احلام تب تک میرے ساتھ خوش تھے جب تک تمہیں پتا نہیں چلا تھا، مگر جیسے ہی تمہیں پتا چلا، وہ میرا گھر جنت جیسے بکھرنے لگا تھا۔ کسی کی جنت کو برباد کر کے، ایک عورت کے مقام سے گر کر، کسی کے شوہر کو سیڈیوس کر کے تم توقع رکھتی تھی کہ تمہارے ساتھ مکافات نہیں ہوگا؟ انوشے نے پانی کا گلاس رامین کی طرف کر کے پوچھا تھا۔ شاید میں اس وقت سمجھ نہیں پائی تھی انوشے، مگر اب میں سمجھ گئی ہوں۔ کسی مرد کو سیڈیوس کر کے بستر تک لے جایا جا سکتا ہے، مگر دل تک رسائی نہیں ملتی ایسی عورت کو۔ ہا 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 ہا۔ یہاں تم اپنے شوہر کو جیل سے بچانے آئی ہو یا میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی جگانے آئی ہو؟ کیونکہ میرے دل میں محبت، ہمدردی اور احساس اپنائیت بس ایک شخص کے لیے ہی رہ گئے تا حیات، اور وہ فحاش ہے۔ انوشے، مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ رامین، تم نے سیڈیوس کیا نہیں کیا یا کیا کیا؟ تم غیر تھی، ہمارے گھر کا مرد وہ تھا، حاکم تھا۔ اگر اس نے اپنی غیرت اور ہمارے رشتے کو چند پل کی لذت پر وار دیا تو وہ گنہگار تم نہیں، تم جا سکتی ہو۔ البتہ میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھ لوں گی کہ کیس کا کرنا کیا ہے۔ انوشے، اپنا اور اپنے بیٹی کا خیال کرنا۔ احلام جیسے مرد پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اپنا
بیک اپ لازمی رکھنا۔ رامین چہرہ صاف کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ انوشے کتنے منٹ وہیں بیٹھی رہی۔ فحاش پاس آ کر بیٹھ گئے تھے، تب بھی اسے احساس نہیں ہوا تھا انوشے، مگر فحاش کے کندھے پر سر رکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ کیا کھیل کھیلتی ہے نا زندگی، جسے ہم سفر سمجھ کر شادی کی وہ محبت کے قابل بھی نہیں نکلا، اور جس پر یقین کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا وہ میرا ہم سفر بن گیا۔ انوشے کی انگلیاں کالر سے ہوتے ہوئے فحاش کے چہرے پر جیسے ہی گئی تھی وہ کچھ اور اوپر اٹھی فحاش کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آپ میرے ہم سفر بن گئے دیکھتے ہی دیکھتے۔ یقین نہیں ہو رہا زندگی کیسے بازی پلٹ دیتی ہے۔ مجھے یقین تھا جس دن تمہیں پہلی بار دیکھا تھا میری دل کی تیز دھڑکن مجھے سگنل دے رہی تھی اور میں درگزر کرتا رہا۔ انوشے، ایسے لگتا ہے کہ اس دن وہ نکاح کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو تمہیں کبھی اپنا نہ بنا پاتا۔ وہ ایک فیصلہ میرے ہم سفر۔ انوشے کی دیکھتے ہوئی آنکھوں پر جسے انہوں نے اپنے ہونٹ رکھے تھے گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ وہاں ان کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی بس۔ فہد، تم سے کوئی ملنے آیا ہے، مگر میری کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں تھی۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، ابھی اٹینڈ نہیں کر سکتا۔ فہد صاحب نے چیئر سے کوٹ اتار کر پہننا شروع کیا تو دروازے پر نظر گئی تھی جہاں مبشر صاحب اپنے وکیل کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اوکے، میں انہیں جانے کا کہہ دیتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں۔ فہد صاحب نے اپنے دوست کو منع کر دیا تھا اور کچھ فائلز دے کر انسٹرکشن وہ دے دی تھی۔ وہ دوست جیسے ہی کیبن سے باہر گئے تھے فہد نے مبشر صاحب کو اندر آنے کا کہا تھا پوری احترام کے ساتھ۔ تم جانتے ہو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ دونوں جیسے ہی بیٹھے تھے فحاش بھی ڈیسک کے اس طرف رکھی اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ چکے تھے۔ ان کی مکمل توجہ اب مبشر صاحب کی طرف تھی۔ نہیں، میں نہیں جانتا، آپ بتائیں آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مبشر صاحب جتنا رو فحاش پر ڈالنے آئے تھے، فحاش کی آفس اور ان کی پوسٹ دیکھ کر وہ خود بھی ہچکچا رہے تھے۔ وہ ریکویسٹ کرنا نہیں چاہتے تھے، خاص کر ساتھ بیٹھے وکیل کے سامنے۔ سر، ہم میری کلائنٹ مسٹر احلام بیل کروانے کے لیے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ چونکہ آپ فیملی ممبر ہیں تو یہاں ختم ہو سکتی ہے بنا کورٹ جائے۔ فیملی ممبر؟ کس لحاظ سے؟ سر، کیا آپ میرے رشتہ دار ہیں؟ فحاش کی آواز آہستہ تھی مگر بلا کا غرور تھا آنکھوں میں۔ فحاش، آپ کا رشتہ کیا ہے میرے ساتھ وہ بتا دیجئے۔ دیکھیں سر، آپ ان کی بیٹی کے ہسبینڈ ہیں۔ مبشر صاحب کا ہاتھ مٹھی کی صورت بند ہو گیا تھا جب فحاش کے چہرے پر ہنسی آئی تھی۔ اچھا، ان کی بیٹی اور داماد پر جان لیوا حملہ ہوا اور یہ کسی غیر شخص کو جیل سے بچانے کے لیے ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی تھی تو وہ پاکستان میں جو اس کی محنت کو ملبے کی نظر کر دیا وہ ہاسپٹل آپ نہ گراتے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ رشتے توڑ چکے تھے۔ انف، میں برداشت کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ برداشت میں کر رہا ہوں میری بیوی کو خون کے آنسو رلا دینے کے بعد آپ رشتے کی بات کر رہے ہیں۔ فحاش، میں چاہتا تو اس جیل میں اس کا برا حال بھی کروا سکتا تھا مگر ایسا کچھ نہیں کیا، اور اگر وہ ساری زندگی بھی لاک اپ میں رہے تو کم ہوگی اس کی سزا۔ اس نے جرت کی میری بیوی کو کڈنیپ کر کے نقصان پہنچانے کی۔ دونوں ہاتھ ڈیسک پر رکھ کر وہ مبشر صاحب کے روبرو ہوئے تھے۔ مسٹر فحاش، وکیل نے آہستہ آواز میں کہنے کی کوشش کی تو فحاش نے غصے سے دیکھا تھا۔ میں اس معاملے کو اور نہیں الجھاؤں گا۔ میں نے اور میری بیوی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں گے، مگر یہ کورٹ کے پیپرز اپنے سابقہ داماد کو دے دیجیے گا۔ اگر وہ اپنی زندگی چاہتا ہے تو دوبارہ یہاں نظر نہ آئے، اور آپ بھی دور رہیں میری بیوی سے۔ مبشر صاحب اتنا شوق تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ پائے تھے۔ وہ تو وکیل صاحب بازو سے پکڑ کر انہیں کیبن سے لے گئے تھے۔ فحاش کے آپ نے یہاں آنے کا تکلف کیوں کیا مسٹر مبشر؟ میرا وکیل آ گیا تھا یہاں، تمہیں یہاں میرے آنے یا وکیل کے آنے پر نہیں چھوڑا گیا۔ فحاش اور انوشے کی اسٹیٹمنٹ کے بعد تمہیں چھوڑا ہے انہوں نے، اس شرط پر کہ اب تم یہاں نظر نہیں آؤ۔ ہاں ہاں ہاں، یہ اس کی بھول ہے، میں انوشے کو یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ وہ اس پولیس اسٹیشن سے جیسے ہی باہر نکلے تھے احلام کے پاس کچھ پولیس مین آ گئے تھے۔ سامنے گاڑی کھڑی تھی پولیس کی۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہیں ڈپورٹ کر دیا گیا ہے، یہ آرڈرز، اور تم اب اس کنٹری سے بلیک لسٹ ہو۔ چلو۔ وہ اپنی گاڑی میں چلے گئے تھے جب احلام کو زبردستی پولیس آفیسر نے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا تھا اور ایئرپورٹ لے گئے تھے۔ موبائل فون کی بجتی ٹون نے انوشے کی آنکھیں کھول دی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر ہاتھ بڑھا کر اس نے جیسے ہی کال ریسیو کی تھی تو ہاسپٹل سے ایمرجنسی کی کال تھی۔ آپریشن تھیٹر ریڈی رکھیں، میں آتی ہوں۔ ٹیسٹ سب کر چکے ہیں۔ آپ کچھ سیکنڈ جواب سننے کے بعد وہ فون بند کر چکی تھی۔
جب گھڑی کی طرف دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتی ہے تو فہاج کی گرفت اسے اٹھنے نہیں دیتی۔ فہاج، انوشا نے سرگوشی کی تھی۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے، ایمرجنسی آ گئی ہے۔ فہاج نے ذرا اسی آنکھیں کھولی تھی۔ گھڑی کی طرف دیکھ کر انہوں نے انوشا کی طرف دیکھا تھا۔ ڈونٹ وری، میں ڈرائیور کو ساتھ لے جاؤں گی۔ فہاج کے سر پر بوسہ دیے وہ اپنا نائٹ ڈریس پہنے باتھ روم چلی گئی تھی بنا شاور کیے۔ کچھ دیر میں وہ ڈریس اپ ہو کر جیسے ہی واپس بیڈ روم میں آئی تھی، وہاں بیڈ پر فہاج موجود نہیں تھے، اور گاڑی کے انجن کی آواز جیسے ہی آئی وہ اپنا سیل فون پکڑے روم سے باہر چلی گئی تھی۔ فہاج، آپ کی میٹنگ ہے، میں نے مینیج کر لینا تھا۔ تم جانتی ہو رات کو میں ڈرائیور کے ساتھ سفر کرنے دوں گا؟ وہ گاڑی چلا دی تھی۔ اتنے پوزیسو، ابھی تم نے دیکھا کیا ہے؟ باتیں کرتے کرتے انوشا نے فہاج کے کندھے پہ سر رکھے آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں آپ کی سب سائڈ دیکھنا چاہتی ہوں، وقت کے ساتھ ساتھ کوئی جلدی نہیں ہے۔ فہاج کی گردن پر بوسہ دیے اپنا ہاتھ فہاج کی ویسٹ پر رکھ کر چکی تھی۔ سیریسلی انوشا، ہم نے مریض بن کر ہاسپٹل نہیں جانا، سو مجھے سیڈیوس مت کرو۔ ہاں اوکے۔ کچھ گھنٹے پہلے کون کر رہا تھا سیڈیوس؟ تو اب کیا کرتا؟ تمہیں تو ترس آیا نہیں؟ پچھلے 1 ہفتے سے مصروف ہو، میں نے عہد کر لیا ہے اب بھی جان کی طرف تمہیں نہیں لے جانا، مجھے تو وقت ملتا ہی نہیں ہے۔ ہاں اچھا بابا، اب سے سوچوں گی۔ اس نے جیسے ہی پھر سے بوسہ دیا تھا، گردن کے پاس فہاج نے اسٹیئرنگ کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا تھا، جس پر انوشا اور کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ یہاں تو پہلے سے ہی جشن منایا جا رہا ہے، سوچا کیوں نہ میں بھی اپنی خوشیاں منا لوں آپ کے ساتھ۔ کم ہیئر عریشہ، پیچھے کھڑی ہوئی لڑکی جیسے ہی دلہن کے لباس میں روحان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، سب بیٹھے ہوئے فیملی ممبرز کھڑے ہو گئے تھے، مگر ابھیا وہ اس قدر شوکڈ تھی کہ اس سے اٹھا نہیں گیا اپنی جگہ سے۔ ان دونوں کو سجے ہوئے دیکھ، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے دیکھ وہ سمجھ گئی تھی۔ آپ سب حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں اس انجان لڑکی کے ساتھ، میں کیوں کسی کمرے میں سوگ منا رہا۔ ویل سب، جب سمندر میں اتنی مچھلیاں موجود ہو تو کیوں کسی ایک کے لیے سوگ منایا جائے؟ روحان نے ابھیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی عریشہ کے ہاتھ کو اپنے چہرے کے قریب لے جا کر بوسہ دیا تھا، جس پر ابھیا نے آنکھیں نیچے کر لی تھی۔ یہ میری بیوی ہے ڈیڈ، مجھے اور میری بیوی کو پیار نہیں دیں گے؟ اور میری اسٹیپ موم؟ وہ انوشے اور فہاج کے سامنے کھڑا ہوا تھا عریشہ کے ساتھ۔ روحان، بی جان نے سختی سے کہا تھا۔ وہ لوگ آپس میں الجھ رہے تھے، گھر والے روحان کو غصے سے دیکھ رہے تھے، مگر فہاج اور انوشے وہ دونوں خاموش کھڑے تھے۔ ایکسکیوز می، ابھیا وہاں سے جانے لگی تھی جب روحان نے اس کا راستہ روکا تھا۔ میری سوتیلی ماں کی سگی بیٹی، میری اسٹیپ سسٹر، مجھے اور میری مسز کو مبارکباد دیے بغیر چلی جائیں گی؟ ابھیا کے آنکھ سے وہ آنسو بالآخر نکل آیا جو اس نے منہ پھیرتے ہوئے جلدی سے صاف کیا تھا۔ روحان ہر اس حرکت کو دیکھ رہا تھا، مگر آج وہ بدلہ لینے آیا تھا ہر اس زیادتی کا۔ آج وہ بھی وہ سب کرنا چاہتا تھا جو ابھیا نے شادی سے انکار کر کے کیا تھا اس کے ساتھ۔ آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہی از اے نائس پرسن عریشے، میری دعا ہے اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ بہت مبارک ہو شادی روحان، ہمیشہ خوش رہو۔ ابھیا نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دعا دی تھی اور سر جھکائے وہاں سے چلی گئی تھی، پھر کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ یہاں رہنے کا خیال بہت برا تھا، پاکستان واپس چلے جانا چاہیے مجھے، وہ خود سے عہد کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ مبشر کبھی انوشے کو معاف نہیں کریں گے۔ ماں، ہمارا گھر دیکھے کس طرح خالی ہو گیا ہے۔ مبشر معاف نہیں کرے گا یا انوشے کبھی معاف نہیں مانگے گی؟ مبشر نے اس ہاسپٹل کو گرا کر اپنی سنتلی کا ثبوت دے دیا تھا۔ انوشے کے لوٹ آنے کی اب کوئی امید نہیں رہی، اور نیہا، وہ بھی اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ انوشے کی نانی نے انوشے کے والدہ کو لاجواب کر دیا تھا، اور دروازے پر کھڑے مبشر صاحب بھی خاموشی سے اپنی اسٹڈی میں چلے گئے تھے۔ کتنے گھنٹے وہ وہاں چیئر پر بیٹھے سگار پر سگار ختم کر رہے تھے، پورے کمرے کو دھوئیں سے بھر دیا تھا۔ جب بیگم نے دروازہ نوک کیا تو کوئی جواب نہ پا کر وہ اندر آ گئی تھی۔ مبشر، مگر کوئی جواب نہیں تھا، وہ بھی خاموشی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس بڑے سے گھر میں وہ دونوں بچوں کے بغیر اپنی اپنی وہ غلطیاں سوچ رہے تھے جن کی وجہ سے ان کے بچے دور ہو گئے ان سے۔ 2 سال بعد۔ کم ان، جلدی کرو، نیچے مولوی صاحب۔ فہد صاحب جیسے ہی روم میں داخل ہوئے تھے باقی سب چلے گئے تھے سوائے انوشے کے۔ ڈیڈ، کیسی لگ رہی ہوں؟ انوشے نے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اریبہ کا چہرہ فحش کی طرف گیر دیا تھا۔
ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, पता ही नहीं चला बच्चे कब बड़े हो गए। अभी कल की बात थी जब तुम्हारा बहता हुआ नाक साफ करता था मैं। डैडी, अरीबा ने मुंह बनाते हुए कहा था। फहाज की भरी आंखों की तरफ अनुषे भी बहुत जज्बाती हो गई थी। पिछले कुछ साल अरीबा के साथ इसकी अटैचमेंट अभिया की तरह हो गई थी। माँ, आप देख लीजिए डैड को। अनुषे को जैसे ही माँ बुलाया था वो एक्सक्यूज करके बाहर जाने लगी थी जब अरीबा ने उसका हाथ पकड़ा था। मुझे आज जाने से पहले आप दोनों से बात करनी है। बेटा, आई थिंक आप दोनों को टाइम चाहिए, प्लीज। अनुषे का हाथ इस बार फहाज ने पकड़कर अपने साथ बिठा लिया था सामने कुर्सी पर। अरीबा जैसे ही बैठी थी इसने दोनों के हाथ पकड़ लिए थे। आप दोनों मेरी जिंदगी के सबसे अहम हिस्सा है। डैड, सारी जिंदगी में आपको नहीं समझ सकी जो इन 3 सालों में समझी हूँ। मुझे मोम के जाने का दुख है मगर आपको पाने की खुशी ज्यादा है। सोचती हूँ अगर मैं मोम के साथ होती तो मेरा भी हाल रोहान जैसा होना था। अरीबा बेटा, माँ आप बहुत अच्छी हैं। मुझे आपकी सूरत में एक और माँ मिल गई और अभिया की शक्ल में एक बड़ी बहन। अनुषे की हाथ में बोसा देकर अरीबा ने अपनी मोहब्बत और अनुषे के लिए इज्जत का इजहार किया था। लड़की, अगर हमारा मेकअप खराब हो गया ना तो और वक्त लगेगा, अनुषे ने अरीबा को अपने गले से लगाते हुए कहा था। फहाज पास बैठे खामोशी से देख रहे थे। अनुषे ने सच साबित कर दिया था कि वो कितने दिल से फहाज और फहाज से जुड़े हर रिश्ते को अपना चुकी थी। फहाज की आंखें अनुषे पर थी जो पहले से फहाज को देख रही थी। खामोशी में भी इन दोनों की आंखें एक दूसरे से बहुत बातें कर रही थी। अगर तुम दोनों का मेकअप खराब हो गया तो नीचे सब डरकर भाग जाएंगे। फहाज, डेड, हा, ओके, सॉरी मेरी चुड़ैल्स, मेरा मतलब है प्रिंसेस। माँ देख लीजिए, हम दोनों को चुड़ैल कहा। डोंट वरी बेटा, आज रात लिविंग रूम में ही सोएंगे। फहाज के शौक से बड़े होते आंखों को देखकर वो दोनों हंसती हुई खड़ी हुई थी। फहाज ने उन दोनों को आगे बढ़कर अपने गले से लगाया था। माथे पर बोसा देने के बाद वो और अनुषे अरीबा का हाथ पकड़कर नीचे ले गए थे। रोहान, आज तुम्हारी बहन की शादी है और तुम यहाँ ऐसे बैठे हो, प्लीज चलो, एक्टिंग बंद करो। अरीशा, अपना हाथ छुड़ाकर रोहान ने वापस दूसरी तरफ मुंह कर लिया था मगर दरवाजे पर खड़े इन 2 लोगों की हंसी ने जैसे उसका सांस रोक दिया हो इस लम्हे। अबिहा, उसने सरगोशी की तो अरीशा ने भी पीछे मुड़कर देखा था इस लड़की को जिससे हर गुजरते दिन उसे नफरत हो रही थी। तुम आज भी उसे नहीं भुला पाए ना? वो रूहान के साथ रखी चेयर पर बैठ गई थी। इसके सवाल ने उसकी तवज्जो वापस अरीशे की तरफ मरकूज करती थी। जिसे तुम भुला पाई हो अपने लवर बॉय को? रूहान, मैं जानता हूँ तुमने डाइवोर्स पेपर बनवा लिए हैं, मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहती हो तुम। मुझे हैरानगी इस बात पर होती है पिछले 3 साल मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, फिर भी तुमने बाहर किसी के साथ दिल लगा लिया। अरीशे ने सर झुका लिया था। अभया की तरफ नजर नहीं थी अब रोहान की, बल्कि अपनी बीवी की तरफ थी। रोहान, सब कुछ दिया मगर अपने दिल में जगह न दे सके तुम। अभी भी देखो बीवी पास पहलू में है और तुम्हारी नजर उस लड़की पर है जो अपने मंगेतर के साथ दाखिल हुई यहाँ। वो मूव ऑन कर गई मगर तुम। मूव ऑन करना हर किसी के बस की बात नहीं है अरीशे। वो मुझे ठुकरा कर आगे बढ़ी और मैं ठोकर खाकर वहीं खड़ा रह गया। मेरे दिल में अभिया के लिए एक ही जज्बा है और वो नफरत है, मोहब्बत नहीं। वो उठकर वहां से चला गया था। तुम खुद से झूठ बोल सकते हो पर मुझसे नहीं, और मैं अब इस बेमाने रिश्ते में और रह भी नहीं सकती। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो, फिर नहीं आएंगे हम। हा, माशाल्लाह। वैसे फहाज भाई, अगर आप दोनों सोच लें तो गुड न्यूज आ भी सकती है। कजन ने जैसे ही आंख मारी थी अनुषे को खांसी आना शुरू हो गई थी। पानी पीते हुए पूरा टेबल कहकों से गूंज उठा था। जहां अनुषे का चेहरा सुर्ख हो रहा था वहीं फहाज बड़े फखर से अनुषे के कंधे पर हाथ रखे पास बैठ गई थे। हा, ऐसा हो भी सकता है मगर हम दोनों ने बच्चों का सोचा नहीं और शायद सोचें भी ना। वो मज़ाहिया माहौल संजीदा हो गया था। फहाज साहब की बात पर यहाँ तक वहाँ एंजॉय करते बच्चों की तवज्जो भी इस मेज पर चली गई थी जहाँ सब बैठे डिनर कर रहे थे। फहाज, इसमें कोई गलत बात नहीं, इस बार सुहेब साहब ने कहा था और नेहा ने अपने शोहर की बात पर हाँ में सर भी हिलाया। वो सब इनकरेज कर रहे थे फहाज और अनुषे को।
ہم دونوں نے سابقہ زندگی میں یہی سب کیا، شادی ہوئی، بچے ہوئے، بچوں میں لگ گئے۔ اب ہم دونوں اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے یہ باقی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ بچے کے ہوتے ہوئے بھی تنہا تھے، اب پھر سے بچوں کا سوچے، جب ہمیں کوئی کمی محسوس ہو ہمارا نام لینے والے ہیں، مگر باقی کی زندگی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں۔ پن ڈراپ سائلنس ہو گیا تھا جب انوشا نے اپنی آنکھیں صاف کر کے فحش کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا اور اپنے اس ریئیکشن سے فحش کو بتایا تھا کہ وہ فحش کے فیصلے اور باتوں سے کتنا خوش ہے۔ فحش اور میں نے اپنی سب ذمہ داریاں مکمل کی، میاں بیوی کی، ماں باپ کی، بہن بھائی، سب رشتے ہم دونوں نے نبھا لیے۔ اب ہم ایک ہی رشتہ نبھانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا ہم سفر ہونے کا۔ ہماری زندگی میں اب گنجائش ہی نہیں ایک رشتے کے سوا۔ انوشا کے ماتھے پر بوسہ دے کر فحش نے وہ لفظ دہرایا تھا۔ میرے ہم سفر، ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے وہ دونوں پیچھے سب کو حیران چھوڑ گئے تھے اور ایک نئی مثال دے گئے تھے اپنے خاندانوں کو۔ عمر بڑی ہونا اور اس عمر میں اپنے جذبات کا گلا گھونٹ دینا یہ غلط ہے۔ نکاح کر کے نئی زندگی کی شروعات کرنا غلط نہیں ہے۔ بچوں کی خوشی غمی کا سوچ کر اپنے ارمانوں کا خون کرنا غلط ہے۔ کسی تنہا شخص کا ہاتھ پکڑ کر اپنا ہمسفر بنا لینا غلط نہیں ہے۔ اپنی فیملی میں، خاندان میں ایسے تنہا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، معاشرے کی زنجیروں میں قید مت کریں، کیونکہ تنہا راتیں گزارنا ایک لمبی زندگی میں خود کو اکیلا کر کے بوڑھے ہونے سے اچھا ہے اپنا سہارا ڈھونڈ کر کسی بے سہارے کا سہارا بنیے، کیونکہ ہمارا اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ معاشرہ کیا کہتا ہے کہنے دیجیے۔ ختم شد۔